بین الاقوامی شہرت حاصل عظیم الشان جامع مسجد دہلی، جس کا اصلی نام مسجد جہاں نما ہے، ہندوستان کے 5ویں مغل بادشاہ جہاں علیہ الرحمہ شاہ جہاں علیہ الرحمہ نے اس کی تعمیر کرائی۔ شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ نے 6 اکتوبر 1650 جمعہ 10 شوال المکرم 1060 ہجری کو ایک پہاڑی کے مضبوط چٹانوں پر خود اس کی سنگ بنیاد رکھی۔ دنیا بھر کے اعلیٰ ترین ماہرین تعمیرات، بہترین نقاش اور سنگ تراش انجینئر اور بہترین خطاطوں اور ممتاز فنکاروں کے علاوہ 6000 مزدور نے اس عظیم شان جامع مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے اور 6 سال تک اس کی تعمیر میں مسلسل لگے رہے، اور یہ جامع مسجد 1656 1066 ہجری 1656 عیسوی اور 1066 ہجری میں تیار ہوئی۔ اس زمانے میں جب مستری کو 2 پیسہ یومیہ اور مزدور کو 1 پیسہ یومیہ مزدوری ملتی تھی، اس کی لاگت 10 لاکھ روپے خرچ آیا۔ پتھر اور دیگر تعمیراتی سامان بادشاہ اس زمانہ کے نوابوں و امراء نے ہدیۃً دیا، اس لیے اس لاگت میں وہ شامل نہیں کیا گیا۔ جامع مسجد کے تعمیر کے دوران شاہ جہاں بادشاہ کے پاس شکایت پہنچی کہ تعمیر بہت سست رفتار سے ہو رہی ہے، لہذا وہ بادشاہ نے تعمیر کے نگراں سعد اللہ خان وزیر کو طلب کر کے وجہ دریافت کی۔ سعد اللہ خان نے بتایا کہ مسجد کے اندرونی حصہ کے فرش کا ہر پتھر نصب کرنے سے پہلے اس پر ایک قرآن مجید پڑھ کر دم کیا جاتا۔ سبحان اللہ! ایک پتھر کو نصب کرنے سے پہلے ایک قرآن کریم پڑھ کر دم۔ چنانچہ شاہ جہاں بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور تعمیر کا کام اسی طرح جاری رکھنے کا حکم دیا۔ تعمیر میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا اور جامع مسجد کا ممبر لال قلعہ میں واقع تخت شاہی، جس پر شاہ جہاں مسند نشین ہوتے تھے، اسے اونچا رہے۔ جامع مسجد کی تعمیر میں سادگی کو خاص طور پر ملحوظ کیا گیا اور اس کی سادگی دراصل اس کی خوبصورتی ہے۔ ابتدائی زمانے میں ہی جامع مسجد کی شاہی امام مغل بادشاہوں کی تاج پوشی کا اعزاز سے حاصل تھا، اور سب مغل بادشاہوں کی تاج پوشی اسی زمانے کے شاہی امام کرتے تھے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ بادشاہ کی تاج پوشی حضرت سید الغفور شاہ بخاری کے پہلے شاہی امام کے ہاتھوں سے عمل میں آئی۔ روایت آخری مغل بادشاہ کے زمانے تک قائم رہے اور جامع مسجد کے 8ویں شاہی امام حضرت سید میر احمد علی شاہ بخاری نے 30 ستمبر 1837 اتوار مطابق 9 جمادی الثانی 1253 ہجری کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کی۔ جامع مسجد اور اس کے اماموں کی تاریخ دونوں ایک دوسرے سے باہم مربوط ہیں، اور جامع مسجد سے پہلے امام حضرت سید الغفور شاہ بخاری تھے، اور شاہ جہاں بادشاہ کی خواہش تھی کہ اس بے مثال جامع مسجد کے لیے ایسا ہی بے مثال امام ہونا چاہیے جو اعلیٰ خوبیوں کا مالک ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے شاہ جہاں بادشاہ کی دور سے نگاہ بخارا اور ازبکستان پر پڑی۔ اس زمانے میں شہر بخارا علوم و فنون کا مرکز تھا، اور اطراف و جانب کے اہل کمال سمت کرو وہاں جمع ہو گئے، اور اس لیے شاہ جہاں جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی درگاہ کہاں پر ہے؟
حضرت شاہ محمد نے، مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں، پتہ لکھا ہے کرنا نا مہندیان ہے نا. ہاں ہاں ہاں، اس کے بارے میں پتہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جامع مسجد اور امام کی تاریخ کو ایک دوسرے کے باہم مربوط کیا گیا. جامع مسجد کے امام سید عبدالغفور شاہ بخاری کے شاہ تھے اور شاہ جہاں بادشاہ کی خواہش بے مثال حضرت سید الغفور شاہ کی آمد پر جہاں بادشاہ کی طرف سے ان کے پرشوکت استقبال کیا گیا اور جامع مسجد کے تعمیر کے وقت مکمل ہو چکی تھی. چنانچہ 24 جولائی 1656 بروز پیر یکم شوال 1766 عیسوی کو شاہ جہاں بادشاہ تمام وزراء اور ارکان دولت ماں دہلی کے رعایا کے ادائی کی نماز کے لیے جمع ہو گئے اور حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کی اقتداء میں عید الفطر کی پہلی نماز جامع مسجد میں ادا کی گئی. بعد ازاں شاہ جہاں بادشاہ نے حضرت سید الغفور شاہ بخاری کو خلعت و نعت بادشاہ کی طرف سے دیا گیا اور لباس و دوشالہ اور جاگیر سے سرفراز فرمایا اور امام عظمی کے منصب پر مقرر کا اعلان کیا گیا اور شاہی امام کا خطاب عطا فرمایا اور حضرت سید الغفور شاہ بخاری 63 کی عمر میں جامع مسجد کے پہلے شاہی امام مقرر ہوئے اور حضرت سید الغفور شاہ بخاری کا انتقال ہو گیا اور سال کی عمر میں حضرت قطب الدین رنگ اور دہلی میں تدفین ہوئی. اس کے بعد جامع مسجد امام شاہ کے مطابق خاندان نسل در نسل چلتی آ رہی ہے اور ہر امام کا بیٹا اس کا جانشین ہوتا ہے. اس کو پہلی لائن سر، پہلی لائن ہاں میں جامع مسجد اس خاندان کے نویں شاہی امام شاہ 12ویں خاندان چل رہی ہے نویں جو امام بخاری جو ہے ادھر لکھا ہے سجرا سیدنا عبدالغفور شاہ بخاری ان کو دیے تھے سب سے پہلے یہاں کی امامت. یہ لکھا ہے یہاں پہ پہلی کتاب میں پہلے امام تھے سید عبدالغفور شاہ بخاری ہے نا، یہ لکھا ہے، یہ پورا تو لکھا ہے لیکن یہاں پر دیا گیا ہے پہلی امامت سونپی گئی. پہلی امامت اس کو سونپی گئی، پھر دوسرے نمبر پر سید عبدالشکور بخار شاہ امام آ گئے، پھر تیسرے پر حضرت عبدالرحیم شاہ بخار شاہی امام بن گئے، پھر چوتھے نمبر پہ حضرت سید الغفور شاہ بخاری ثانی شاہ اور سید عبدالرحمن یہ نائب صاحب امام ہاں یہ نائب امام رہتے ہیں. احمد بخاری صاحب. آپ کہاں سے سر؟ برہانپور برہانپور کون سی جگہ؟ مدھیہ پردیش. مدھیہ پردیش نا، برہانپور تو ٹھیک، برہانپور کا میرا